اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بشک من ابراہیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز طالبات اور سامعین حضرات، اس وقت امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور اس دور کی جدید نسل کو جو اہم ترین مسائل درپیش ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا جو اس وقت کا امتحان چل رہا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسباب گمراہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور اسباب خیر بحیثیت مجموعی عوام الناس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ اب اس معاملے کو سمجھیے کہ ہم اگر ان اسباب پر غور کریں جن اسباب کی وجہ سے یا جن وجوہات کی بنیاد پر ہماری اس دور کی موجودہ نسل جو ہے وہ دھڑا دھڑ گمراہی کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے اور ہدایت کے تمام راستے اور ان پر چلنا اس کے لیے مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم ان وجوہات پر غور کریں تو وہ کم و بیش 10 کے قریب وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اس دور کو دور گمراہی یا یوں کہہ لیجئے گمراہی کی فراوانی کا دور کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کے دروازے یا ہدایت کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ ہدایت کے دروازے بھی کھلے ہیں، ہدایت کے چراغ بھی کام کر رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا موجودہ نوجوان ان اسباب کی طرف اور ان ہدایت کے راستوں کی طرف نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ ان راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلا المیہ جس نے ہمارے نوجوان کو، جس نے ہمارے اس دور کے اس معاشرے کو انتہائی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ پہلا مسئلہ وہ شک ہے۔ شک یہ یقین کا متبادل ہے، یقین کی نقیض ہے، یعنی اس کے برعکس یہ لفظ ہے جو شک ہے۔ اب شک ایک ایسی چیز ہے جو اگر گھریلو اور ہماری سماجی زندگی میں آ جائے تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس دور کا جو شک ہے یہ ہماری گھریلو اور نجی زندگی سے زیادہ ہمارے اعتقادات کے معاملے میں شکوک و شبہات اور شک کا در آنا ہے، جس نے ہمارے عقائد و نظریات کو، ہماری ہر چیز کو ڈائنامیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے آج کے تعلیم یافتہ نوجوان کا پاؤں اس شک کی مائن پر آ چکا ہے جو کسی بھی وقت اس کے ایمان کو ایک لمحے میں اڑا دے گی اور یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ شک ایسی منحوس چیز ہے جس سے بہت انسان جتنا بھی معتدل مزاج ہو یا جتنا بھی راسخ ہو اپنے معاملات میں، لیکن جو ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے اس کا تمام علم اور تمام اس کا یقین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس دور کے شکوک و شبہات کیا ہیں؟ اس دور کے نوجوان کے شک کے مسائل کیا ہیں؟ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمارا موجودہ دور کا نوجوان، اس کے شک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی کتب کو، اپنے علمی ذخیرے کو انتہائی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب، میرا دین اس دور میں میری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کبھی وہ دائیں جھانکتا ہے، کبھی بائیں جھانکتا ہے، کبھی نظریہ وحدت ادیان کی یعنی وہ بینسری پر اس کے جب بانسری بجتی ہے تو اس کی طرف اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام ادیان سے اخذ کر کے وہ چاہتا ہے کہ ایسا دین، ایسی راہ مل جائے کہ میں اس دور کا ایک کامیاب فرد بن جاؤں۔ لیکن حقیقت یہ ہے اس کو اس کے دین کے مسلمات کے معاملے میں، اس کو اس کے دین کے تمام اصولوں اور ضوابط کے معاملے میں کس چیز نے شک میں مبتلا کیا ہے؟ اب اس شک میں مبتلا کرنے کے کئی عوامل ہیں۔ ایک اندھی تحقیق ہے، یا ان لوگوں کی گفتگو کا سننا جو کہ خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں لیکن اس کے باوجود سب لوگوں کو ساتھ انہی شکوک میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ شک کا مرض ایسا ہے، دین کے معاملے میں پیدا ہو جائے، عبادات کے معاملے میں پیدا ہو جائے، کسی بھی معاملے میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شک سے بچنے کے بارے میں یہ حکم دیتے ہوئے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، تو جو شک والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے اور وہ چیزیں اختیار کر جس میں تجھے شکوک و شبہات نہ ہوں۔ تو شک والے معاملے میں پڑنا، شکوک و شبہات کی زندگی میں الجھنا، یہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ ترین ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں، اس کی عبادات میں، اس کی عمومی زندگی میں سکون اور اطمینان کا ماحول ہو، بے چینی اور اضطراب نہ ہو۔ اس وقت کے جتنے بھی گمراہ لوگوں کو دیکھو، جتنے بھی پرڑی سے اترے ہوئے لوگوں کو دیکھا جائے، تو سب کا ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے، ایک ہی پریشانی نظر آتی ہے کہ سب کے سب شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، انتہائی بے چین نظر آئیں گے۔ ان کو ہر وقت کسی کی نماز پر اعتراض، کسی کی فلاں چیز پر اعتراض، کبھی امت مسلمہ کے کسی اور مسئلہ پر اعتراض، تو وہ ہر وقت اعتراضات ہی کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، امت مسلمہ کے اختلافات کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ دراصل وہ خود ایمان کے سکون کی نعمت سے محروم ہے۔ جس بندے کو ایمان میں سکون، ایمان میں اطمینان مل جائے اور شک کی جو ذلت سے بچ جائے، یہ شخص اپنی اس دنیا کو بھی بڑی پرسکون گزارتا ہے اور انشاءاللہ اس کی اگلی زندگی بھی انتہائی پرسکون ہوگی۔ دوسری چیز جو ہمارے آج کے نوجوان کا المیہ ہے، آج کے نوجوان کے ذہنوں کو الجھانے کا ذریعہ ہے، وہ ادھورا علم ہے، جس کو انگریزی میں تو یہ کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس، کہ تھوڑا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ادھورا علم، ادھوری انفارمیشن، ادھورے علم کی بنیاد پر ہمارا نوجوان اتنا دور جا چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ وہ جاہل بھی نہیں کہ وہ کسی عالم کی قدر کرے یا کسی جاننے والے سے جا کر سیکھ لے، اور مکمل عالم بھی نہیں کہ کسی معاملے کا خود فیصلہ کر سکے۔ وہ دونوں باتوں سے محروم بالکل ایک تیسری جنس بن کر اس وقت کا نوجوان نمودار ہو رہا ہے۔ ادھورا علم، ادھوری انفارمیشن، ادھورے مسائل، ان کی بنیاد پر ادھورا علم کس طرح ہے؟ خود نہ کتاب و سنت آتی ہے، نہ حدیث کا کچھ علم ہے، نہ فقہ کا کچھ علم ہے، نہ قرآن پاک کی تفسیر سے کچھ تعلق ہے، لیکن جب بھی گفتگو کرے گا تو دین کے مسلمات پر ایسے گفتگو کرے گا، میں نے یہ فلاں جگہ سے لیا ہے، میں نے گوگل سے لیا ہے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ تو وہ ادھوری معلومات، ادھورا علم اس کے پورے دین کو اور پورے زندگی کو ایک سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیتا ہے، اور یہ معاشرے کا انتہائی بے چین اور مضطرب فرد بن کر زندگی گزارتا ہے، چونکہ ادھورے علم سے بڑھ کر جہالت بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ جاہل آدمی کو کم از کم اتنا احساس تو ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، لیکن ادھورے علم والے کو یہ سب سے بڑی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 1.25 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں ارشاد فرمایا کہ ان 1.25 صحابہ میں جو صحابہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی جو مجتہد صحابہ تھے، درجہ اجتہاد پر فائز تھے، وہ تقریباً 150 صحابہ تھے۔ بقیہ سب صحابہ ان 150 مجتہدین سے مسائل پوچھ کر اس پر عمل کرنے والے تھے، اور ان مجتہدین میں بھی ہر مجتہد فتویٰ دینے کی صلاحیت یا فتویٰ دینے کی اتھارٹی نہیں رکھتا تھا، بلکہ ان میں بھی صرف 6 صحابہ کرام ایسے تھے جو فتویٰ دینے کی اتھارٹی رکھتے تھے، جن کا فتویٰ اسلامی ریاست کے اندر مانا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ فتویٰ دینا اور جس حد تک علم کی ضرورت ہے وہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، لیکن اس دور کا جو المیہ ہے، ان المیوں میں ایک سب سے بڑا المیہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر آج کل کے لوگ مفتی کے منصب سے بھی آگے جا چکے ہیں، کہ جہاں پر شاید اتنا ان وثوق کے ساتھ وہ اپنی غلط بات کو اتنے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا وثوق، ایسا اعتقاد صرف وہی پر ہی ہو سکتا ہے، گویا کہ ان کی وہ سوچ، ان کی فکر وہی سے بھی 2 ہاتھ آگے جا چکی ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے نوجوان کا دوسرا اہم ترین مسئلہ، کہ اس کا علم ادھورا ہے، شریعت کا علم ادھورا ہے، سیاست کا علم، فقہ کا علم، تمام علوم میں وہ مکمل طور پر میری اس بات سننے کے بعد آپ اس پہ غور کریں۔ ہر انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ مجھے کتاب و سنت کے کس مسئلہ پر پورا علم ہے، کیا مجھے پاکی ناپاکی کے سارے مسائل کا علم ہے، نماز کے سارے مسائل کا، یا اس کے متعلقہ ضروری سارے نہ ہوں، ضروری مسائل کا علم ہو، یا مجھے حج و عمرہ کے ضروری مسائل کا علم ہو، یا مجھے جو ہے وہ ہماری جو تجارت ہے، معیشت ہے، اس کے حوالے سے ضروری مسائل کا علم ہو، تو جواب بالکل ندارت صفر میں جواب آئے گا کہ ایسا علم یا ہے نہیں، یا ہے تو صرف وہی ہے جتنا فیس بک پر آیا،
جتنا کسی نے اسٹیٹس لگا دیا، جتنے اس کی معلومات میں چند ابھرتے ہوئے اچھلتے سے اور ایک چمکتے سے جملے جو کسی کی طرف سے کانوں میں پڑ گئے، کسی پوسٹ کی شکل میں، کسی کے اسٹیٹس کی شکل میں، بس وہی اس کے سارے علم کا دار و مدار ہے، جس کی بنیاد پر آج کا نوجوان انتہائی پریشان اور بے چین ہے۔ تیسری چیز، اس جو دوسری اس بات کی ایک وضاحت دیکھیے، اس بات کی میں ایک ضمنی طور پر ایک وضاحت کرتا ہوں۔ اس ادھورے علم کے نقصانات میں سے ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک مسئلہ بنا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں کے تمام یعنی مذاہب کے جب اجتماع سب کو مدعو کیا، اس میں انہوں نے ایک اتفاق رائے کے ساتھ جو RSS ہندوستان کی ایک تنظیم ہے، گھر واپسی سے مراد کیا ہے کہ جو مسلمان چونکہ ان کے آباء و اجداد پہلے ہندو تھے تو اپنے دوبارہ واپس اپنے گھر میں آ جائیں، ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کہیں گے تو یہ واپس دوبارہ ہندو بن جائیں۔ یہ تحریک پہلے ہندی سنگٹھن کی شکل میں بھی چلی تھی، اس وقت غالباً یہ انگریز کے دور حکومت میں، اس وقت دور حکومت تھا کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے۔ اب زبردستی والا دور تو سیکولرزم، ہندوستان جو ہے تو چونکہ سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے تو اب اس میں زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے اس کو گھر واپسی کے نام پہ ایک نئی تحریک کو بپا کیا۔ تو حضرت مدنی دامت برکاتہم نے صرف چہرہ آئینہ دکھایا کہ چونکہ آپ بھی آدم کو مانتے ہو منو کے نام پہ، اللہ کو مانتے ہو اوم کے نام پہ، تو پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ گھر سے نکلا کون ہے۔ اگر اللہ کی یعنی کتاب، اللہ کے حکم میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا جائز ہے، یا حضرت آدم نے جس کو تم منو کہتے ہو انہوں نے شرک کی اجازت دی ہے، تم جو گائے کی پوجا کر رہے ہو اور مورتیوں کو پوج رہے ہو، تو اگر تو یہ انہوں نے کہا ہے تو پھر ہم گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اگر سب نبیوں کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے جو توحید کا دین ہے، سارے نبی توحید کا درس دیتے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی کتاب رگ وید میں اور یجر وید میں، ان میں بھی یہی لکھا ہے اللہ حکم الحاکمین ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مورتی پوجا مفہوم، لیکن سب چیزوں کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت مدنی نے یہی بات کی کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے ہم یہ تعین کر لیں کہ گھر سے نکلا کون ہے۔ گھر سے نکلا جس نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا، حضرت آدم کے راستے سے وہ باہر نکلا ہے۔ ہندوستان چونکہ اسلام کا نقطۂ آغاز ہے، اسلام کا آغاز جہاں سے ہوا ہے، یہاں کا اصل مذہب اسلام ہے، تو اس بنیاد پر آپ گھر میں آپ واپس آئیں، ہم تو پہلے گھر میں ہیں، ہم تو نہیں ہے کہ 14 سال سے اسلام تو نہیں ہے، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آدم سے چلا ہے، حضرت خاتم علیہ السلام پر مکمل ہوا دین اسلام۔ تو یہ ایک موٹی سی بات تھی، ہندو مذہب والے بھی اگر سوچیں اس بات کو تو بات واضح ہے۔ وہ تو اس دھرتی ماتا کا جو راگ الاپتے ہیں ہندوستان میں، مر کر اس کی گود میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے، اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہی ہے جو اسی دھرتی کو اگر دھرتی ماں کے نام پر بھی کہیں تمہارے موقف کے اعتبار سے بھی، تو اسی ماں کی گود میں تو مسلمان ہی سوتے ہیں، دفن ہوتے ہیں مردے اسی قبر کے، اسی مر کر بھی اسی خاک میں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک موقف تھا ان کا، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اس وقت پورا سوشل میڈیا ادھوری معلومات لے کر شور شرابہ برپا ہے پوری دنیا میں، حضرت مدنی نے غلط کہا، کسی کو اپنے مسلک کی دکان چمکانے کا موقع مل گیا، کوئی کچھ کہہ رہا کچھ۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھورا علم جس معاشرے میں بھی راج پا جائے، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں ادھورے علم کے لوگ غالب آ جائیں، وہ معاشرہ وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جو نوجوان ادھورے علم کو پورا سمجھ کر اپنی زندگی کا اس کو نصب العین بنا لیں، مقصد بنا لیں، تو پھر ان کی زندگی بھی ایسے ہی برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ ہے، ہمارے جدید ذہنوں کا جو تیسرا اشکال ہے یا تیسرا مسئلہ ہے، وہ نیو انفارمیشن کا شوق ہے۔ نئی انفارمیشن، نئی معلومات۔ عملی زندگی سے انسان جتنا بھی دور ہو اتنا ہی اس کے اندر یہ نئی نئی باتیں جمع کرنے کا شوق جمع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عملی زندگی والے لوگ مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، تحقیق میں آگے بڑھتے ہیں، جس سے نسل انسانی کو فائدہ ہو۔ تو ہمارے ہاں جو نیو انفارمیشن کا شوق ہے، ہر نئی بات کو تلاش کرنا، اس کے پیچھے جانا اور اس کے پیچھے واہ واہ کرنی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نئی بات کے سیاق و سباق کا کچھ پتہ نہیں۔ ہر نئی بات سننے میں کانوں کو بھلی تو لگتی ہے، سننے میں کانوں کو مزیدار ہوتی ہے، ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑی سی بات کا، لیکن چونکہ اس کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا،
ہر بات کو جب سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جائے گا تو وہی بات جو اس کے لیے علم میں اضافے کا باعث ہے، جب یہ اس بات کو آگے نقل کرے گا تو وہی بات فتنے کا باعث بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن وہب المصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اسی معاملے پہ شدت اختیار کرتے ہوئے فرمایا تھا، الحدیث مذلۃ الا الفقہاء، کہ صرف حدیث کو اگر بیان کیا جائے اور غیر فقہا میں بیان کیا جائے، جو علماء نہ ہوں ان میں بیان کیا جائے، تو ان کے لیے یہ فتنے کا باعث بن جاتی ہے، پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ گمراہی کے راستے پہ چل سکتے ہیں، چونکہ وہ حدیث کے ناسخ منسوخ کو نہیں جانتے، راجع مرجوع کو نہیں جانتے، اس کے جو ہے وہ اس حدیث کے جو احکامات ہیں، اس کی علل ہیں، ان کو نہیں جانتے۔ تو لہٰذا جیسے ہی حدیث سامنے آئے گی وہ عمل کے لیے چل پڑیں گے، تو لامحالہ ہو سکتا ہے کسی منسوخ پہ عمل کر دیں، ہو سکتا ہے کسی حدیث کا انکار کر دیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جو نئی معلومات کا شوق رکھنے والے جمع کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تو یہاں پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، انہوں نے جتنے بھی اس دور کے جو فتنے چل رہے ہیں وہ صرف ٹرانسلیشن کے فتنے ہیں۔ ٹرانسلیشن سے مراد کتاب و سنت کے جو اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، اگر ان ترجموں کو ضبط کر لیا جائے تو یہ ادھوری انفارمیشن والے، نئی نئی معلومات کے شوقین اور نئے نئی پھلجھڑیاں چھوڑنے والے جتنے بھی خطباء، اسکالرز اور واعظین ہیں، ان سب کا یعنی وہ کاروبار چوپٹ ہو جائے گا۔ نتیجے میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو راسخ فی العلم ہیں، اور علماء عوام الناس انہی کی طرف رجوع کرے گی اور ان کے ایمان اور اعتقادات کی حفاظت ہوگی۔ تو نئی معلومات کے شوق میں، ہاں، جو اپنے فن کے متعلق ہے، ہمارے سب لوگوں کے اگر دماغوں کو چیک کیا جائے تو ہمارے دماغوں میں ہر وہ بات موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ بات ہمارے پاس، اس کا علم بھی ہے، اس کی معلومات بھی ہیں، لیکن اس کی ہماری اس زندگی میں اور اس زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی الا قلیل۔ اور جس کی ہماری ضرورت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سیاست کے شعبے میں ہے، اس کو سیاست کی یعنی ابجد کا بھی علم نہیں ہے، سیاست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن دوسرے مسائل میں ایسے ٹانگ پھنسائیں گے جیسے اسی معاملے کے محقق ہیں۔ اسی طرح جو تاجر ہے، جو ڈاکٹر ہے، اپنے ڈاکٹری کے شعبے میں مخلص نہیں ہے لیکن قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے گا۔ انجینئر ہے، وہ اپنے انجینئر والے شعبے میں کام کرے نہ کرے، جس کے لیے تعلیم حاصل کی، ڈگریاں حاصل کی، وہ دوسرے کاموں میں جس پر اس نے زندگی کا کوئی وقت اس کے حصول کے لیے صرف نہیں کیا، کسی ماہر استاد سے علم حاصل نہیں کیا، کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیے، اس علم کے اندر وہ اپنی رائے بھی دے گا اور وہ بہت کچھ آگے بڑھے گا۔ تو یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے آج کے نوجوان کی، جو ہمارے آج کے نوجوان کے مسائل ہیں، ہمارے مرد و زن کے مسائل ہیں، ان مسائل سے ہم لا تعلق ہیں، اور جو ہمارے مسائل نہیں ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان مسائل میں ڈالر اس وقت کس ریٹ پہ چلا گیا، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں، روس اس وقت ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا، سی پیک کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہماری جو نجی عمومی زندگی سے اگر اس پہ ہم تبصرہ نہ بھی کریں، اس پر ہم اپنا وقت ضائع نہ بھی کریں، تو وہ معاملات نہ ٹھیک ہونے والے ہیں، نہ ہمارے عدم تبصرہ کی وجہ سے وہ غلط ہونے والے ہیں۔ ہمارا ان معاملات میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، تو پھر کیوں اپنی صلاحیتوں کو ان باتوں میں ضائع کیا جائے جس کا ہمیں سر دست کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب چوتھی جو اپنی اہم ترین چیز ہے، چوتھی اہم ترین چیز آج کل کے گمراہی کا جو سبب ہے، آج کل کے نوجوان کی پریشانی اور ہیجانی کیفیت کا جو ذریعہ ہے، اصل مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ صحیح اہل علم، ثقہ یا راسخ فی العلم لوگوں سے لا تعلقی ہے۔ راسخ فی العلم ہونا، اپنے علم میں پختہ ہونا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا، راسخ فی العلم لوگوں کی مدح کی ہے کہ ان کے دل شکوک و شبہات سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ راسخ فی العلم لوگوں سے ہمارے عوام الناس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے موجودہ دور میں، وہ ان عوام کے حالات یہ ہیں کہ دوائی لینے کے لیے مشہور کا انتخاب کریں گے، کسی اسپیشلسٹ کا انتخاب نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ہے، میڈیسن لینی ہے تو بسوں میں بیچنے والے پھر رہے ہیں، اس طرح کوئی فٹ پاتھ پر اپنا مجمع لگا کر بیٹھا ہے تو اس کے گرد مجمع جمع ہے۔ تو ہر طرف مشہوری اور شہرت کو دیکھتے ہیں، کسی کی پبلسٹی کو دیکھتے ہیں، اس کی اتھارٹی، اس کی سند، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی المیہ ہے دین کے معاملے میں، کہ دین کے معاملے میں جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جن کی زندگیاں کتاب و سنت میں کی محنت میں گزری، ان سے بہت زیادہ گیپ ہے عوام کا، ہمارے نوجوان کا، اس سے دانستہ یا نہ دانستہ بہت دور ہٹ چکا ہے۔ وہ دین ایسا چاہتا ہے جو اس کی پرسنل لائف کو متاثر نہ کرے، اس کی ذاتی زندگی کو متاثر نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر وہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے
تو وہاں جائے گا تو نماز کی پابندی کرنا پڑے گی، واپس آئے گا تو نماز کا پابند ہوگا۔ فجر میں سردی کے وقت بستر سے نکلے گا، مسجد جانا پڑے گا۔ لیکن اس کی بجائے اگر کسی ڈاکٹر انجینئر کی باتیں سنی تو ساری رات یہ سوچتا رہے گا کل 10 بجے جب میں سو کر اٹھوں گا تو میں نے کس سے بحث کرنی ہے، کس سے مباحثہ کرنا، سو جائے گا اٹھ کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سب کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے آج کل کے نوجوان کی گمراہی کا جو بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کی اہل اللہ سے لا تعلقی ہے، اہل اللہ سے اس کی ذہنی دوری ہے، ان کے قریب نہیں آتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کیسے آتے تھے، حتیٰ کہ اپنے مسائل لے کر بھی آتے، اور اس معاملے میں میں اہل علم سے بھی جن کے پاس اللہ نے صحیح کتاب و سنت کا، شریعت مطہرہ کا، فقہ کا علم دیا ہے، وہ صاحب نسبت بھی ہیں اور وہ جانتے ہیں، ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ وہ فرمانے لگے، ان کا میں چند دن قبل ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا ان کے ملفوظات کی دوسری جلد کے اندر، فرمانے لگے ایک آدمی اگر عوام الناس آئے اور آ کر بلا جھجک ایک عالم کا دروازہ کھٹکھٹائے، وقتی طور پر اس کا یعنی اس پہ اچھا اثر نہ بھی ہو، لیکن اس کی خوشی کی بات ہے کہ عوام الناس کو علماء سے اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے مسائل ان سے سامنے پیش کر کے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی لے لیں۔ اگر عالم کے درمیان، فقیہ اور مفتی کے درمیان اور عوام کے درمیان اتنا گیپ آ جائے کہ سکوٹی درمیان میں ہے، ملنا نہ مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو پھر یہ عوام گمراہ چوری کر کے لے جاتے ہیں، اس کے گمراہوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ کچھ خرابی کی وجہ سے ایسا نہ کریں کہ یہ سمجھیں میں ان سے دور ہونا میرا ضروری ہے، یہ میرے تقوی کے خلاف ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک حدیث مبارکہ بھی غالباً کہیں پڑھا تھا، وہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کے اندر آنے والے ان وساوس کا خیال کیا کہ میں زنا کرنے کو جی چاہتا ہے، بدکاری کو جی چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے وساوس کا کتنا پیارا علاج فرمایا، اس کو پاس بٹھایا، بڑے پیار سے بڑی محبت سے اس کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ جس تو زنا کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کے فلاں رشتے کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا جی میں، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بھی انہیں رشتوں کے ساتھ ایسا ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جس کے ساتھ تو کرے گا وہ بھی تو ہر کسی کے رشتے ہیں۔ پھر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر نبوت کا اصل میں دعا فرمائی، جس سے ان کے دل سے اس گندگی اور غلاظت کا جو ایک شوق تھا وہ ختم ہو گیا، دل پاک اور صاف ہو گیا۔ تو آج اہل علم کو بھی اپنی مجالس اپنی اوپن کرنی چاہیے، اپنے حلقہ احباب میں وسعت دینی چاہیے، تاکہ ہر نوجوان، ہر بگڑا ہوا جس طرح کا بھی معاشرے کا فرد ہے، ہمارے حضرت مولانا زاہد الراحجی صاحب دامت برکاتہم گزشتہ کچھ عرصہ قبل جھاوریہ میں ان کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج کل کے ہمارے نوجوان کو کس طرح یعنی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے جیسے ایک نو مسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان کی آج کل کی علمی سطح، ہمارے نوجوان کی جو سوچ ہے اور فکر ہے بالکل ایسی ہے جیسے ایک نو مسلم کی ہوتی ہے کہ اسے اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے نوجوان کا آج وہی المیہ ہے کہ اس کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بھی خیال کیا جائے، اور یہ علماء نوجوان بھی خیال کریں کہ اپنے حلقہ احباب میں یا اپنے تعلقات میں راسخ فی العلم لوگوں سے اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر مجمع دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑنا، اس کے اتنے زیادہ فالورز ہیں، اتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں، یہ کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہوں، بہت زیادہ اس کی میڈیا کے اوپر ایک چھاپ لگی ہوئی ہو۔ یہ سب باتیں تب تک ہوتی ہیں، ان لوگوں سے تعلق تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے، موبائل کی بیٹری بھری ہوئی ہے اور آپ بات کر ان کی بات سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذرائع جو مواصلات ہیں، جیسے ہی ان میں انقطاع آیا یا کوئی ایسا مسئلہ بنا تو آپ کا تو اپنے عالم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو جو نیچرل یعنی فطری ماحول شریعت نے ہمیں دیا ہے اپنے علماء سے رابطہ کرنا، سارا کچھ، ورنہ جو سہولیات آج ہیں یہ سہولیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو مہیا کر سکتے تھے، لیکن یہ اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کو فالو کرتا ہے کہ فطرت کے قریب قریب چیز کیا ہے، اور فطرت کا تقاضا یہی ہے جب انسان کو مسئلہ پیش آئے تو اس کا بتانے والا موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ مسئلہ تو پیش آ گیا لیکن موبائل پہ پیکج نہیں ہے، مسئلہ تو پیش آیا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ نیٹ کے سگنل نہیں آ رہے، ورنہ میں یوٹیوب سے سرچ کر لیتا۔ تو یہ خلاف فطرت ضرورت ہے، اس دور کے تقاضے ہیں، اس میں کوئی خیر کی بات بھی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ فطرت کے مطابق وہی ہے
جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جس طرح ائمہ کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، واعظین حضرات ہیں، تو اسی دین فطرت والے راسخ فی العلم علماء سے، راسخ فی العلم حکامہ اہل علم سے جو ہے وہ اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ اس تعلق کا نہ ہونا اصل فتنوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے، جو آج کل کے نوجوان کا ایک درد سر ہے یا اس کے لیے مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ حساس امور پر غیر محتاط لب کشائی ہے۔ جو امور حساس ہیں ان پر لب کشائی کی جرت آج کل کے نوجوان میں پیدا ہوگی۔ اس جرت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ بھی ایک مستقل ایک داستان ہے، جو حساس امور پر جرت کی معاملہ کیسے پیدا ہوا۔ پہلے عیسائیت کو جب ٹارگٹ کیا یہودیوں نے، تو اس ٹارگٹ میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ریکنسٹرکشن کے نام پہ عیسائیت کی وہ تمام فرسودہ باتیں، وہ تمام کمزور باتیں جو کہ ان کے مذہب کے لیے یا جس کا وہ اچھی طرح وکالت نہیں کر پاتے تھے، ان کا دفاع نہیں کر پاتے تھے، ان سب باتوں کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی آڑ میں پورا دین ہی غلط ہے۔ تو انہوں نے ریکنسٹرکشن کے نام پہ، تعمیر نو کے نام پر یہی کام کیا کہ جو عیسائیت کی روایت پرستی تھی، عیسائیت کے اندر جو روایات کا ایک تسلسل چلا رہا تھا، ان سب کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ اب ہم تجدید دین کرتے ہیں، ایک نیا، جو ہمارے اسقف ہیں، ہمارے جو ماہرین ہیں، وہ نئی تحقیق کے طور پہ اب نیا دین مرتب کریں گے۔ یہ تجربہ یہودیوں نے اسلام کے ساتھ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس تجربے کے لیے سب سے پہلے مارٹن لوتھر تھا، پھر بیکن تھا، پھر یہ چلتے یہ بیکن ہاؤس جن کے نام پہ بنے ہوئے، یہ وہ سارے لوگ تھے۔ فری میسن کے ایجنٹ پہلے ریمنڈ لولس تھا سب سے پہلے، جسے قتل کر دیا گیا تھا، پھر مارٹن لوتھر آیا، پھر بیکن آیا۔ تو یہ لوگ انہوں نے تجربے کیے ریکنسٹرکشن اسلام پر کی جائے، اسلام کی موضوع روایات، ضعیف روایات کا اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا جائے کہ ایک فضا بنا دی جائے کہ حدیث وہی لینی ہے جو صحیح ہو، صحیح کی سند ہے، جیسے وہ امام بخاری کا اصول ہے، ہوا متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت، ایسی اصولوں پر اترنے والی حدیث وہ لینی ہے، کوئی ضعیف نہیں لینی، موضوع نہیں، مطلب ایک تفصیل کے ساتھ پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کیا جائے۔ خیر، یہ ریکنسٹرکشن کا بر صغیر پاک و ہند میں پہلا جو تجربہ کیا گیا وہ اکبر بادشاہ کے دور میں کیا گیا۔ اکبر بادشاہ، یہ وہ فری میسن ایجنٹ کہہ لیجئے یا ان کا وہ اعلی کار تھا جس نے ہندوستان کے اندر اسلام کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا کہ اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دوسرے مذاہب والوں کو قابل قبول نہیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور اسلام کو سب کے لیے قابل قبول مذہب بنایا جائے۔ پھر لیکن وہ ناکام ہوا، وہ زیادہ، کیونکہ ہندوستان میں روایت پرستی، اپنے علماء سے تعلق اور جو ہے وہ اپنے احادیث سے تعلق اور محبت، اس چیز نے وہ ثمرات، وہ نتائج نہیں مرتب ہونے دیے جو نتائج ان کو عیسائیت میں ملے تھے، کہ عیسائیت نے فوری طور پہ تسلیم کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت کی اصل حالت جو ہے وہ مسخ ہو کر رہ گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اب اسلام کا جو معاملہ تھا یہ زیادہ سخت تھا۔ اس کے بعد دوسرا تجربہ تب کیا گیا جب منکرین حدیث کو پہلے، پھر منکرین فقہ کو، اس طرح مختلف گروہوں کو اسلام پر حملہ آور کیا گیا، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو لایا گیا، جس نے یہ روحانی خزائن کی ازالہ عام کے مقدمے میں خود انہوں نے اس بات کو جلال الدین شمس وغیرہ تسلیم کیا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت تھی، تو یعنی اس وقت یہ اپنے کر رہا تھا دعوی وغیرہ، یا اپنی اشتہار بازی کر رہا تھا، اپنی نبوت کی پبلسٹی پھیلا رہا تھا، تو کر رہا تھا پبلسٹی، اس وقت ہندوستان، پوری دنیا، انگلستان سے، برطانیہ، فرانس، یورپ سے لوگ آتے تھے کہ چلو بھئی اس وقت ہندوستان میں چلو، وہاں سے تجدید نو کا ہم تماشا دیکھ کر آئیں کہ وہاں سنا ہے ریکنسٹرکشن کا وہ کام ہو رہا ہے، نئی تجدید نو، تو اس کو لانچ کر کے پیچھے سے وہ تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، جیسے شو لگا ہوا ہے یہاں پہ ہندوستان کے اندر۔ تو یہ جب اس کا ریکنسٹرکشن کا ڈرامہ ناکام ہوا، امت مسلمہ بیدار ہوئی، اور سوائے ان بدبختوں کے جن کی قسمت میں اللہ نے ازل سے لعنت اور پھٹکار لکھ دی تھی، وہی اس کے دامن میں گرے، باقی لوگوں کے ایمان بچ گئے، تو علماء نے ہمت کی اور ان کے ایمان بچائے۔ اب اگلا مرحلہ وہ یہ تھا کہ یہ علماء کا طبقہ جو ہے، یہ جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن یہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی سستی اور مداحنت نہیں کرتے۔ ہر مکتبہ فکر جب بات ختم نبوت کی آئے، عقیدے کی آئے، جو سب پھر اکٹھے ہو کر اپنے دین کا دفاع کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو اسی طبقے کو مشکوک کر دیا جائے۔ پھر ایسے ایسے نعروں والے لوگ لانچ کیے گئے جنہوں نے کہا بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، حالانکہ ہمارا نوجوان ایسا پاگل ہو چکا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ یہ کتابیں بھی تو نہیں بابوں کی لکھی ہوئی ہیں، جن بابوں کو کہا جا رہا ہے ان کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، تو کتابیں کیا جبرائیل علیہ السلام پرنٹ کروا کے لاتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی فوٹو کاپیاں دے کر چلے جاتے ہیں؟ کتابیں لکھنے والے بھی بابے ہیں، بابے معتبر نہیں، کتاب معتبر ہے، پھر باب شیعی کوئی نہیں، اس طرح کے نعرے، پھر علماء کی ضرورت نہیں ہے، کبھی تصوف والوں کی کمزور عبارتیں، جن عبارتوں پر نہ اس تصوف کی بنیاد ہوتی ہے نہ ان کے ایمانیات کا حصہ ہوتے ہیں، ان عبارتوں کو اٹھا کر تصوف اور اصحاب تصوف کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، اور تصوف کی ایسی یعنی کریہ شکل، ایسی مکروہ شکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ اگر کوئی بھی مجھے میرے سامنے اس تصوف کو پیش کیا ہے تو میں بھی اس سے نفرت کروں گا۔ وہ تصوف وہ نہیں ہے جو امت مسلمہ میں چلا آ رہا ہے، جس کا مقصد تزکیہ باطن ہے، جس کا مطلب باطن کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ یہاں ہندوستان میں تصوف کو اسی حساب سے متعارف کروایا گیا کہ یہ بس ایسے بزرگ ہوتے ہیں خدائی نظام میں مداخلت کار ہے، سو جو چاہیں کرتے ہیں، اولاد دیں، بیٹے دیں، بیٹیاں دیں، کسی کو مالدار کر دیں، کسی کو بد دعا سے کنگال کر دیں، نہ ایسے صوفیہ کرام نہ غسل کریں، نہ نہائیں، نہ دھوئیں، ناپاک حالت میں رہیں۔ تو یہ تصوف کا وہ نقشہ تھا جو ہندوستان میں بنایا گیا کہ اس کی آڑ میں پھر صحیح تصوف کا انکار کیا جا سکے، حالانکہ اسلام کا نقشہ تو نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی ان لوگوں کے مسائل واقعات لائے گئے جن واقعات پر نہ تو شریعت کا دار و مدار ہے، نہ امت مسلمہ کے کوئی مسلمہ مسائل کی اس کو اوپر عمارت کھڑی ہے، لیکن ان کی آڑ میں پورے کے پورے مکاتب فکر کا، پوری ان کی علمی محنتوں کا بھرپور طریقے سے انکار کیا جا سکے۔ تو یہ ایک ریکنسٹرکشن کا، تجدید نو کا، تشکیل نو کا، تعمیر نو کا، جو بھی کہیں، ایک ایسا ہندوستان میں سور پھونکا گیا کہ جس نے ہمارے نوجوان کو بہت متاثر کیا، اور اس کے دل و دماغ میں جو حساس امور تھے اس کے معاملے میں لب کشائی کی اس میں جرت پیدا ہو گئی، یعنی فریڈم آف سپیچ، بولنے کی آزادی۔ اس بولنے کی آزادی نے کتنا نقصان کیا، اب اس کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں زبانوں پر بھی اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس تھا کہ کوئی فضول بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک زبی نام کا کمانڈر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فوج میں، وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ سورہ زاریات کی تفسیر پڑھو، اور یہ واقعات جو ہے وہ البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخی کتابوں میں بھی ہے، اور غالباً امام نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر نصفی میں بھی شاید اس کو بیان کیا ہے۔ اب وہ اس کے اندر انہوں نے، اور یہ فتاوی ختم نبوت میں بھی یہ واقعہ چھپا ہوا ہے، اب زبی نام کا کمانڈر لوگوں کو کہتا ہے سورہ زاریات کی تفسیر پڑھو۔ اب یہ اتنی مشکل مغلق، اس کے اندر اتنے زیادہ تفسیری نکات ہیں، اتنی پیچیدگی ہے، عوام الناس کیا سمجھے؟ جب یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر نے اس کو بلا کر سامنے بٹھایا، اور بٹھا کر ایک تازہ کھجور کی ایک چھڑی منگوائی اور اس کے سر پر مارنی شروع کی۔ اس کے سر پر پگڑی تھی اور حلق کیا ہوتا ٹینڈ کروائی تھی، وہ اتار کر اس کے سر پر مارنا شروع کی۔ وہ سمجھ گیا کہ میری کس بات پر پٹائی ہو رہی ہے، تو اس نے اپنی تلوار نکال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی، کہنے لگا امیر المومنین اگر تو میرے قتل کا ارادہ ہے تو پھر بسم اللہ مجھے قتل کر دیجئے، لیکن یہ لاٹھیوں کی تکلیف سے میری جان چھوڑ دیجیے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پوچھنا چاہتے ہیں میرے ذہن میں جو خناس تھا، میں عوام الناس کو تحقیق کا درس دیتا تھا اور لب کشائی کی جرت دیتا تھا کہ آپ بھی بولو، مطالعہ کرو اور یہ کرو، کہیں اگر وہ ہے تو وہ خناس میرے دماغ سے نکل گیا، میں اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ یہ حالت تھی ان کی۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ وہ اس دور میں حساس امور پر غیر متعلق آدمی گفتگو نہیں کرتا تھا، جس کا شعبہ ہے، جس کے متعلق آج ہر بندہ جس کے بارے میں چاہے، اب نوجوان ہے اٹھ کر امی عائشہ رضی اللہ اپنی ماں کی عمر پہ بحث کر رہا ہے کہ امی عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کیوں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت بعض کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی ماننے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ وہ جو امور ہمارے متعلقہ نہیں ہیں، جن کی حساسیت اتنی ہے کہ اس پر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہمیں ایمان سے محروم کر سکتی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتی ہے، آج کا نوجوان بے دریغ ان عنوانات پر بولتا بھی ہے، گفتگو کرتا ہے، الحاد کے اندر جا رہا ہے، اور اسے کچھ بھی اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ میں اپنے کان کرارے کرنے کے لیے یا اپنی گفتگو میں لذت پیدا کرنے کے لیے اپنی آخرت کو کتنی بے لذت کر رہا ہوں، اور اپنے معاملات کو میں کتنا خراب کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ پانچواں المیہ ہے آج کل کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات کا اور مسائل کا، کہ حساس امور پر غیر محتاط گفتگو ہو رہی ہے۔ اب معاملہ حساس ہوتا ہے لیکن گفتگو انتہائی غیر محتاط ہوتی ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے کی سلف صالحین میں کسی دور میں بھی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، کہ خاص لوگوں کی بات کبھی عام لوگوں کو نہیں بتانی، کیونکہ عام لوگوں کا سوچنے کا، سمجھنے کا جو ان کا ایک معیار ہے وہ اور ہے،
اور جو اہل علم کا معیار ہے وہ اور ہے۔ تو خاص لوگوں کی بات کبھی عام لوگوں کے سامنے نہیں کرنی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی سے حدیث لائے، وعن علی حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی وہ ہضم کر سکے، جتنی کو وہ پہچانتے ہوں، اور ایسی بات ان کے سامنے مت رکھو جو ان کی فہم سے، عقل سے بالاتر ہو اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا شروع کر دے۔ اتنی بات کرو جس میں شریعت کی تکذیب نہ کریں، چاہے وہ بات حقیقت میں کتنی ہی وزنی کیوں نہ ہو، لیکن عوام الناس میں اس بات کا کرنا نقصان دہ ہوگا، اس لیے اس بات سے روکا جائے۔ دوسری اور جو چھٹا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے آج کل میں وہ ادب اور شرافت کا فقدان ہے۔ آج کا نوجوان ادب سے محروم ہو چکا ہے۔ آج کل کے نئی نسل میں ادب کے وہ جراثیم ہی نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال غالباً یہ تھا، کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو جان میرے ذہن میں اس وقت اس کا جواب آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کہ اس کے اندر یہ صفات ہیں انسانوں جیسی، کہ جیسے انسان کا سر کٹ جائے انسان ہی رہتا ہے، اس کو اوپر سے کاٹ دیا تو یہ زندہ نہیں رہتا یہ درخت۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آپ نے وہاں کیوں نہیں بتایا تاکہ مجھے خوشی ہوتی؟ تو ان کا جواب کیا تھا کہ بڑے صحابہ کے ادب میں موقع پہ خاموش رہا۔ تو یہ ادب پہلے دور میں تھا، بڑوں کی مجلس میں بولا نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی غلط بات ہے، خلاف شریعت ہے، تو اس پہ بولنا بنتا ہے، لیکن جو نہ خلاف شریعت ہے، ہو سکتا ہے وہ مسئلہ آدمی شریعت پر عمل کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ معاملہ کیا ہے، تو ہم ہر معاملے میں بلا جھجک بے ادبی کے ساتھ آج کا نوجوان گفتگو کر رہا ہے، اور اس میں ادب اور شرافت نام کی چیز نکل گئی ہے۔ کسی درجے میں بھی اس میں کوئی ایسی ثمرات نہیں پائے جا رہے، ایسی بات نہیں پائی جا رہی جس کی بنیاد پر سے بادب لوگوں کی لسٹ میں رکھا جا سکے۔ اور بے ادبی سب سے بڑی محرومی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ جو بندہ بے ادب ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اور جب وہ ہاں ایک ہے علمی تحقیق، ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بات کو پوچھنا ہے، اس کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی تشفی کی جا سکتی ہے۔ آج کل عوام الناس جب علماء کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، عموماً مسئلہ بتانے آتے ہیں کہ جی مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، جو ہم نے پڑھ لیا وہ یوں ہے۔ تو یعنی جو وہ ہمارے ایک عالم دین تھے حضرت مولانا اسماعیل محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک مجلس میں مسجد میں بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، تو ایک کونے سے ایک بابا جی زور سے چلائے، بالکل حق ہے، سچ ہے، کہ میں نے بھی یہ حدیث چند دن قبل پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھی ہے، اگر خدا نخواستہ نہ پڑھی ہوتی تو میں تو آج مسجد میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، مجھے تو فوراً نکال دیا جاتا۔ کہ وہ اگر پڑھ لیا تو خاموشی سے سن لو، لیکن عوام کو بتانا کہ جو بات میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ میرے لیے نئی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے اس دور کی بے ادبی۔ اس دور میں بڑوں کا احترام، تہذیب، وہ والدین کا جو ادب تھا، اساتذہ کا ادب تھا، اسکول و کالج والے طلباء بھی اپنے اساتذہ کا ادب کیا کرتے تھے، آج وہ سب کی سب چیزیں یوں سمجھ لیں کہ ایک خواب ہو کر رہ گئی ہیں، کسی کو کسی کا ادب نہیں رہا۔ تو جب ادب نہیں رہا تو فتنے میں مبتلا ہوگا۔ ادب کے ساتھ بندہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلتا رہے تو بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آنکھیں کھول کر کھائی میں گرنے سے بہتر ہے کہ آنکھیں بند کر کے سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ حتیٰ کہ منزل پر پہنچ جاؤ۔ اس دور کا ساتواں فتنہ وہ فارغ البالی ہے۔ فارغ البالی کیا ہے کہ بندہ کچھ مصروفیت نہیں ہے، اور عدم مصروفیت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بندے کا مصروف ہونا، حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مصروف رہو محفوظ رہو، اور مصروف ہونا مقبول ہونے کی علامت ہے۔ جو بندہ خیر کے کام میں مصروف ہے گویا کہ یہ مقبول ہے، جو مقبول نہیں ہوتا اللہ اس کو کام میں مصروف نہیں رکھتے۔ یہ ایک وہ ضروری لازم بھی نہیں ہے، لیکن ایک انہوں نے اپنی ایک حکیمانہ بات ارشاد فرمائی۔ اس دور میں یا تو بے روزگاری کی وجہ سے ہاتھ بھی فارغ ہے، کچھ کام کرنے کا ہے نہیں، اب آزاد جیب بھی فارغ ہے کہ جیب میں کچھ پیسے نہیں خرید کر لے آؤ، صرف ایک زبان ہے جو کام کر سکتی ہے، تو بیٹھ کر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تحقیق ان امور میں گفتگو کرتے ہیں جو امور ان کے متعلقہ نہیں ہوتے۔ یہی بنیاد ہے، یہی وجہ ہے اس فارغ البالی نے، اس یعنی فارغ ہونے نے، عدم مصروفیت نے اتنے فتنوں کو جنم دیا ہے کہ جتنے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے فارغ لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کسی کا بیان سنیں، کسی کا کلپ سنیں، صرف تبصروں پہ تبصرے اور فضا پہ فلاں کسی کی پگڑی اچھالنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، گویا کہ دنیا جہان میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو فارغ ہونا بذات خود ایک فتنہ ہے، اس لیے فارغ ہو کر رہ سے جو بجائے مصروف رہے، آدمی مصروف رہے، مصروف ہونے میں خیر ہے، بالکل جیب سے، عقل سے، ہر چیز سے بندہ فارغ ہو اور زبان ہر معاملے میں چلاتا رہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا
اپنے اوقات کو آج کل کا نوجوان اگر مصروف کر لے تو اس کے دماغ کی آدھی امراض کا علاج اس کی مصروفیت کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے۔ 8واں مسئلہ، پاپولر بننے کا شوق، کہ میں سب سے زیادہ مشہور ہو جاؤں، مجھے ہر مکتبہ فکر قبول کرے، میں ہر ایک کے ہاں قابل قبول بھی ہوں، قابل عزت بھی ہوں، ہر ایک مجھے اہمیت دے۔ یہ وہ مرض ہے جو مرض ہماری نئی نسل میں سرایت کر چکا ہے، ہمارے بعض لیڈروں میں بھی، ہمارے بعض پیشواؤں میں بھی۔ چلتے چلتے یہ عام ہو جاتا ہے کہ میں سب کا مشترکہ لیڈر ہوں، سب کا متفقہ یعنی محبوب ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو حق پر چلنے والے ہیں ان کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ راہ راست پہ چلنے والوں کے ساتھ ضروری نہیں شر پر چلنے والے بھی ساتھ چلیں۔ جب اللہ نے دو راستے بنائے ہیں، خیر اور شر کا راستہ، تو آپ دونوں کے ہاں مقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ کی نظروں میں مقبول ہے، پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی۔ اللہ کی نظر میں قبولیت اصل چیز ہے۔ تو آج کے ہمارے نوجوان جو تحقیقات کرتے ہیں، جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دے تو ہم شیعہ بھی ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں، بھی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ تمہارے ساتھ صحابہ کے کیا اسی ایک انکار پر ان کے جو اور ہمارے درمیان جو اتنی بڑی خلیج حائل ہے کہ دو کناروں کی طرح الگ الگ معاملہ ہے، تو یہ کہیں مل سکتے ہیں؟ کیا وہ خلافت کے مسئلے پہ ملیں گے؟ کیا وہ اسی طرز پہ دیگر امور میں جو تحریف قرآن کا مسئلہ ہے یا صحابہ کے معیار حق ہونے کا مسئلہ ہے، عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، تو ان سارے امور میں وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا پاپولرٹی کا شوق، ہمارا پاپولر بننے کا شوق کہ ساروں کے ہاں پسندیدہ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنوں کے ہاں پسندیدہ رہے۔ حضرت جو کیا نام تھا ان کا، شورش کاشمیری، وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ ہر شب کا چراغ متروکات سخن میں چلا جاتا ہے، یعنی جو چراغ ہر ایک کی راتیں روشن کرتا ہے پھر اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی گھر کا نہ گھاٹ کا نہیں رہتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ ہر ایک اس کو کان کرارے کرنے کے لیے، اپنی مجل سے گرم کرنے کے لیے سنتا ہے، اس کی باتوں سے لطف اٹھاتا ہے، اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آج کے نوجوان کو اپنے مرد ہو یا عورت اپنی حیثیت بنانی ہے تو اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے جمے رہنا، اپنے عقیدے پر پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ عمل پیرا رہنا اور اسی کے ساتھ اپنی نجات سمجھنا، یہ ہے اس کی کامیابی کی علامت۔ لیکن اگر کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، اور جو گھما پھرا کر دین کو رکھا، تو ایسا شخص کبھی بھی کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ خود اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو محض ایک فتنہ ہے اور فتنہ بن کر رہ جائے گا۔ جو 9واں مسئلہ ہے ہمارا، یعنی بات ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، جو 9واں مسئلہ ہے ہمارے آج کل کے مسائل کا، وہ ہیومن رائٹس کا جو اثر لینا ہے، ہیومن رائٹس کے اثرات ہیں۔ یعنی ہیومن رائٹس کے اثرات کیا ہیں؟ اس وقت تمام مذاہب کو ایک نیا مذہب نگلتا چلا جا رہا ہے، ہضم کرتا جا رہا ہے، اور وہ مذہب ہے انسانیت۔ اس کو فلموں کے ذریعے، اس کو سیاستدانوں کے بیانات کے ذریعے، اور ہر حادثے کے موقع پہ، ہر پریشانی کے موقع پہ پورے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسان ہونا ہے۔ تو کیوں، اگر پہلے انسانیت، جب تمہارا یہ نام نہاد نعرہ نہیں تھا، تو کیا اس وقت دنیا میں انسان ہی رہتے تھے؟ یہ جنینا روزویلٹ کا بنایا ہوا وہ 30 قوانین کا ایک چارٹر ہے، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے مذاہب کو ڈائنامیٹ کر کے، ختم کر کے، ایک نیا مذہب انسانیت کے نام پہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ اور نام اس کا بہت پیارا ہے، چونکہ جو نئی چیز لانچ کی جائے وہ ہمیشہ، چاہے زہر بھی ہو تو اچھے ناموں سے لانچ کیے جاتے ہیں، تو اس کو انتہائی اچھے نام سے لانچ کیا گیا۔ انسانیت، انسانیت، تمہارے پڑوس میں جو ہے وہ رہنے والا کس مسلک کا ہے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن وہ بھوکا ہے یا پیاسا، قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ یہ تو پڑوسی کے حقوق ہیں، کیا اسلام نے یہ نہیں بتایا؟ اس کے لیے مذہب کو نشانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات کے درمیان میں مذہب کو مجرموں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا، کیا یہ انسانیت ہے؟ تو اس طرح کی انسانیت کے اثرات سے ہمارا آج کل کا نوجوان بہت متاثر ہے۔ وہ جو عصبیت ہے، جس عصبیت کی بنیاد پر قوموں کا وجود باقی رہتا ہے، وہ جو ایک ایمانی غیرت کی وجہ سے، اور وہ عصبیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ میں گئے، کمشنر آف ایگریکلچر ایگریمنٹ بن کر، ان سے معاہدے کے کمشنر بن کر وہاں پر گئے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے ان کو گرفتار کر کے ایک افواہ ڈالی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ افواہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ سردار بھی تھے، بنو امیہ سے تھے، انہوں نے کہا عثمان آپ تو آ چکے ہو، تو آپ تو عمرہ کر لیں، آپ نے احرام کی چادریں باندھی ہوئی ہے، آپ عمرہ کیجئے، اللہ کے گھر کا طواف کیجئے، لیکن جو قوم کی یونائٹی یا قوم کا اعتماد یا قوم کی وحدت
کہ راز یہ ہے کہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں کرے گا کہ جو کام جب تک بڑا نہیں کرتا، یا قوم کی جو اصلی پوری قوم جب تک وہ کام نہیں کرتی. حالانکہ بیت اللہ کا طواف کرنا یا عمرہ کرنا یہ کوئی معیوب نہیں تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تب تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے رسول طواف نہیں کرتے، جب تک میرے نبی اس گھر کا طواف نہیں کرتے میں عثمان اس گھر کا طواف نہیں کروں گا، میں یہاں بالکل عمرہ نہیں کروں گا. تو بعد میں صحابہ میں بھی تھوڑی سی بات چلی تھی کہ کتنا خوش قسمت عثمان، وہ معاہدہ کرنے کا وہ تو عمرہ کر لے گا اور ہم شاید روک دیے گئے. لیکن انہیں بتایا گیا ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان اللہ کے نبی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو یہ جو ہماری حد بندیاں ہیں، جن حدود نے ہماری پہچان کو برقرار رکھا ہے، جن حدود سے ہماری پہچان باقی رہتی ہے، آج کل ہیومن رائٹس کے انسانیت نامی دیو کے سامنے ہم سب کے سب جو ہے وہ ہمارا نوجوان ہے، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ایسے بالکل سرنڈر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اصل چیز انسانیت ہے، حدود. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ عقیدہ باقی رہتا ہے، نہ اس کے عقیدے پہ رسوخ باقی رہتا ہے، نہ ایمانی غیرت باقی رہتی ہے. تو اصل جو مقصود شریعت وہ ایمانی غیرت ہے کہ جس کے ساتھ بندہ ان حدود کا لحاظ کرتا ہے، ان قیود کے اوپر پابند رہتا ہے جن حدود و قیود پر اسے شریعت مطہرہ نے پابند رکھا ہے، جس کے اس کا لباس ہے، اس کی وضاحت ہے. اور جب آدمی بالکل آلو بن جائے، ہر سبزی میں پکنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کی کیا وقت ہوگی؟ اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں. 10واں مسئلہ اور آخری بات اور 10واں مسئلہ جس کی بنیاد پر ہمارے آج کے نوجوان کی گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے، وہ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی لبادوں میں چھپے ہوئے فری میسن، مذہبی لبادوں میں چھپے ہوئے دیندار لوگ، دین کے دشمن لوگ. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نام نہاد اسلامی یعنی سکالر کا لباس اوڑھ رکھا ہوتا ہے، لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اور ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ کام ان کے وہی ہیں، یعنی اسلام کی 99 سچی باتیں کر کے درمیان میں ایک جھوٹ کو گسیڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا شوگر کوٹڈ کر کے ایسا زہر دیتے ہیں کہ نوجوان کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ فراڈ کہاں پر ہو گیا، میرے ساتھ دھوکا کہاں پر ہو گیا. اور ایسے لوگوں کو میڈیا بھی اچھالتا ہے، ایسے لوگوں کو پوری دنیا میں ایک اہمیت دی جاتی ہے، چونکہ ان کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ مواصلاتی طاقتیں ہیں. ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں، وہ ان کو لانچ کرتے ہیں، ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں، میڈیا پہ لاتے ہیں، اور وہ آ کر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جب جی بڑا دلیر ہے، ہر ایک کی پگڑی اچھال رہا ہے. یہ بات کو سمجھیں، ہر ایک کی پگڑی نہیں اچھال رہا. در حقیقت ہر ایک کی پگڑی اچھالنے کی آڑ میں وہ دین اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، وہ نکھار نہیں رہا، چونکہ ان کے پاس کوئی تعمیری پہلو نہیں ہے. اگر فقہ حنفی سے اعتراض ہے تو فقہ حنفی کو متبادل فقہ لے کر آئیں، شافی پہ اعتراض ہے تو فقہ شافی لے کر آئیں، مالکی. تو یہ سارا کچھ، لیکن ان کے پاس کوئی متبادل تعمیری منصوبہ نہیں ہوتا، صرف ایک تخریب کاری، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. ایک اٹھے گا حدیث پہ نشتر چلائے گا، ایک اٹھے گا فقہ پہ نشتر چلائے گا، ایک تصوف پہ، ایک علماء پہ. تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں چونکہ ہماری عوام کا ایک مزاج ہے، خیر کی بات بندہ 100 سال بھی کرتا رہے تو اس کو سننے والے بہت خال خال لوگ ہوتے ہیں، لیکن شر کی بات جہاں بھی ہو دوڑ پڑتے ہیں اس کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ ایسی باتیں کر کے اپنا مجمع بڑھاتے ہیں، اس مجمع کے اندر سے ہمارے نوجوان کو چرایا جاتا ہے، اس کو اغوا کیا جاتا ہے ذہنی طور پہ، اس کے دل و دماغ کے طور پہ. تو یہ 10 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے، جن اسباب کی وجہ سے آج کے نوجوان کے اشکالات کبھی صحابہ پر ہیں، کبھی تابعین پر ہیں، کبھی فلاں پر ہیں، کبھی فلاں پر ہیں. اگر آج اس کی فریڈم آف سپیچ کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کی بلا ضرورت بولنے پہ پابندی لگا دی جائے، اور اس کو اپنے جو متعلقہ علم ہے اسی میں بند کر کے اسی علم میں اس کو راسخ کیا جائے، تو قطعاً یہ دوسرے معاملے میں زبان نہیں کھولے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حالانکہ یہ مفتی صحابہ میں سے ہیں، فقیہ صحابہ میں سے ہیں، ایک مسئلہ پیش آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو وہ دادی کی وراثت کا مسئلہ تھا. کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے وہ مسئلہ پوچھا گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کا کچھ اور بتایا، اور لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں یہی مسئلہ بتاؤں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، یہ مسئلہ غلط ہے. پھر صحیح مسئلہ بتایا تو جا کر جب ان قبیلے والوں نے واپس جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے آپ کے مشورے کو، آپ کے فیصلے کو رد کیا ہے اور اپنے مسئلہ یوں بتایا، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک یہ عالم اب تمہارے درمیان موجود ہے دوبارہ مجھ سے مسئلہ مت پوچھنا. یعنی اس بڑے کو ہوتے ہوئے میں مسئلہ نہیں بتا سکتا. آج ہمارا المیہ، ہمارے نوجوان کا یہ ہے کہ اہل علم کی بجائے وہ جو اہل اشتہار ہے،
جن کی شہرت زیادہ ہے، جن کی پبلسٹی زیادہ ہے، ان کے قریب زیادہ جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، اس وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو تسلی نہیں ہو رہی۔ لیکن میں علماء کرام کی خدمت میں اور ان بزرگوں کی خدمت درخواست کروں گا، آج کل کا نوجوان انتہائی قابل رحم حالت میں ہے، اس پہ رحم کریں، اس کو قریب کریں، ورنہ اسی طرح لٹتا لٹتا آنے والی ہماری نسلوں کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے شکوک و شبہات سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔